ہاں امام صاحب یاد آ گیا، وہ جو ہے پوٹی میٹھی ہے کہ پھیکی ہے یا کھٹی ہے؟ یہ جو ٹٹی ہے، آسان الفاظ میں، یہ جو پوٹی ہے ٹٹی ہے، یہ میٹھی ہے کہ پھیکی ہے؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. نالج میں اضافہ کرنے کے لیے مفتی صاحب ایک سوال، اصل میں اسلامک اسٹڈی ہم کرتے رہتے تو ایک سوال آپ سے کرتے، ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، اے مومنو کہ تم رسولوں سے اس طرح کے سوالات کرتے ہو جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل سوال کیا کرتے تھے. کما سئل موسیٰ من قبل، تم سے پہلے جو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سوال آلتو فالتو، نہ جس کا سر نہ ٹانگ نہ پیر نہ ہاتھ نہ دھڑ کچھ بھی نہیں، ایسے ایوے سوال. ایک سوال ہے، موسیٰ علیہ السلام کا اماں کا نام کیا تھا؟ نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا؟ ابھی اس سوال کا کوئی نہ ہاتھ نہ پیر نہ سر نہ دھڑ نہ ثواب نہ جزا نہ جنت نہ دو، اس سوال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. نالج میں اضافہ کرنے کے لیے مفتی صاحب ایک سوال، اصل میں اسلامک اسٹڈی ہم کرتے رہتے تو ایک سوال آپ سے کرتے کہ وہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ کہاں ٹھہری تھی؟ اس پہاڑی کا نام بتا دیں. اب بتاؤ اس سوال کا جواب دینے سے اس کو کتنا کروڑ کا ثواب ملے گا؟ اصل میں ہم اسلامک اسٹڈی کر رہے ہیں تو معلومات ہونا ضروری ہے، معلومات ہونا ضروری ہے، لیکن معمولات میں نہ ہو کوئی ٹینشن نہیں. معمولات سمجھتے ہیں، عمل میں معلومات ہو معمولات نہ ہو بس. تو یہ اللہ کہہ رہے کہ ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کہ تم رسولوں سے مولوی صاحب سے اس طرح کے سوال کرتے ہو. یہ مخاطب مولوی بھی ہے کیونکہ نائب رسول ہے مولوی. بہت سارے لوگ ایسے سوال کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا تو امام صاحب کو یہ جو کیلولا کا وقت ہوتا ہے دوپہر کے بعد کھانا کھانے کے بعد جو سوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کیلولا. کیا کہتے ہیں؟ کیلولا. کیا کہتے ہیں؟ اس میں سونا سنت ہے. ہم سوتے ہیں، آپ لوگ سوتے ہیں، یہ سنت ہے. چاہے 5 منٹ ہو 10 منٹ ہو 1 منٹ ہو سنت زندہ ہو جائے گا. اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ایک سنت کو زندہ کرے گا سو شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات عبادت کرتے تھے، صبح درس دیتے تھے، پھر ظہر کے بعد 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ آرام کرتے تھے، سوتے تھے. تو ایک کم وقت تھا، وہ بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ امام صاحب کا سونے کے وقت ہے، میں اس وقت ڈسٹرب کروں گا. وہ گیا کہ ٹھک 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 امام صاحب سو رہے تھے. اچھا، امام صاحب کے بارے میں اس نے سنا تھا کہ امام صاحب کے اندر بہت برداشت ہے، بردبار ہے، حلیم ہے، اور امام صاحب برداشت کا مادہ ان کے اندر بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارے اندر نہیں ہے. یہ بتا دو، ہمارے اندر نہیں ہے. اگر غلط وقت پر اگر کوئی آگے نہ سوال کرنے پھر وہ اپنی ذمہ داری میں گھر واپس جائے گا انشاءاللہ. ہم چلتے پھرتے ہم سوالات کا جواب نہیں دیتے. ایک بندہ میرے پاس آیا کہ وہ مفتی صاحب ایک سوال ابے جا یہاں سے، جا رہا ہوں کسی کام، ایک میرے بولے ادھر آ جانا، میں جہاں بیٹھتا ہوں. ارے نہیں چلتے چلتے ایک ابے جا یہاں سے، دماغ خراب کر جا رہا ہوں اپنے کام سے. ایسے بھی ہوتا ہے. تو امام صاحب سو رہے تھے کیلولا کے وقت، وہ ساری رات عبادت کرتے تھے اور دن میں کیا کرتے تھے؟ قرآن حدیث کا درس دیتے تھے. اب دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد امام صاحب سوتے تھے. وہ شخص آیا، ٹھک ٹھک آواز دی، امام صاحب اٹھ کے آئے. جی امام صاحب ایک سوال. کیا سوال ہے؟ وہ جی بھول گیا، میں یاد آنے پہ بتاؤں گا. چلا گیا. امام صاحب پھر لیٹے، پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ ٹھک ٹھک، امام صاحب ایک سوال. جی کیا؟ وہ ایک سوال تھا، بھول گیا، دوبارہ. تو ٹھیک ہے، جب آپ کو یاد آ جائے آ جائیے گا. پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ امام صاحب سونے لگے، پھر دوبارہ آ گیا. امام صاحب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ حلم، بردباری جس کو کہتے ہیں. 3-4 مرتبہ جب وہ آ گیا تو پھر امام صاحب نے کہا تھا کہ بھائی آپ کو کوئی اگر سوال لکھ کے لائے یا اگر یاد نہ ہو تو بھول جاتے تو لکھ کے لا کر پھر پوچھ لیا کرے تاکہ یاد رہے. ہاں امام صاحب یاد آ گیا. وہ جو ہے پوٹی میٹھی ہے کہ پھیکی ہے یا کھٹی ہے؟ یہ جو ٹٹی ہے، آسان الفاظ میں، یہ جو پوٹی ہے ٹٹی ہے، یہ میٹھی ہے کہ پھیکی ہے؟ اب بتاؤ، یہ سوال ہے کہ نہیں؟ ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، یہ قرآن کی آیت کی مصداق ہے. مولوی صاحب لوگوں سے بھی اس طرح کے سوال علاب شراب. کچھ لوگ ہوتے ہیں نماز میں ایسا دماغ خراب کرتے، ہر وقت ان کے منہ پہ سوالات ہوتے ہیں، خواہ مخواہ کے سوالات. تو امام صاحب نے کہا کہ میں نے تو چکھ کے دیکھا نہیں، ہاں البتہ یہ ہے کہ یہ میٹھی ہے. اس نے کہا امام صاحب آپ نے کیا چکھ کے دیکھا ہے؟ نہیں میں نے نہیں چکھا. مسئلہ دراصل یہ ہے کہ مکھی جس چیز پر بیٹھتی ہے وہ ہمیشہ میٹھی ہوتی ہے. مکھی کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ میٹھی چیز پر کیا کرتی ہے؟ مکھی کس چیز پر بیٹھتی ہے؟ کھٹی یا مٹھی؟ میٹھی. ابھی تو واش روم موجود، اس دور میں تو کھلی فضا میں پوٹی کیا کرتے تھے.
تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میٹھی ہوتی ہے. اس نے کہا کہ آپ نے چکے دیکھے؟ چکے دیکھا ہے؟ نہیں. مکھی کی عادت یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز پر بیٹھتی ہے تو وہ میٹھی ہوتی ہے, وہ میٹھی چیز کے اوپر بیٹھتی ہے. تو دیکھنا کہ جب پوٹی تازہ تازہ ہو نا تو مکھی اس کے اوپر بل بلا رہی ہوتی ہے, آگے پیچھے بیٹھتی ہے. اور جب وہ تھوڑا سا باسی ہو جائے, پرانا ہو جائے, اب بولے گا ممبر میں بیٹھ کے یہ بات, یہ اس آیت کی مناسبت سے, جب وہ پوٹی پرانی ہو جاتی ہے نا تو پھر اس میں نہیں بیٹھتی مکھی, وہ پھیکی اور کھٹی ہو جاتی ہے. لیکن امام صاحب کے اندر بہت بارے اور حلم موجود ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اپنے رسولوں سے اس طرح کے الاپ شلاپ الٹے سیدھے سوالات نہیں کرنا. کام کی بات وہ پوچھو, مولوی صاحب سے بھی جو کام کی بات ہے وہ پوچھنا, وضو کے فرائض کتنے وہ پوچھو, غسل کے فرائض کتنے وہ پوچھو, نکاح کی سنتیں پوچھو, نماز کی سنتیں پوچھو, معاملات اور معاشرات کے آداب و اخلاق سیکھو. یہ پوچھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلتے تھے, کس طرح بیٹھتے تھے, کس طرح کھاتے تھے, کس طرح شادی بیاہ کرتے تھے, کس طرح معاملات کرتے تھے, کس طرح تجارت کیا کرتے. یہ پوچھو جس کو سیکھ کر عمل کر کے تم جنت پاؤ گے. الٹے سیدھے سوالات نہ کرو. ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل, کہ تم رسولوں سے, اپنے رسول سے اس طرح کے سوالات کیا کرتے ہو کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل سوال کیا کرتے تھے. ومن يتبدل الكفر بالایمان, اللہ کہہ رہے, وارننگ دے رہے, ومن يتبدل دلیل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل, کہ ان لوگوں نے ایمان کو بدل دیا کفر کے ساتھ. ایمان کو اس طرح کے الاپ شلاپ, جو شخص اس طرح کے کرے گا نا تو انشاءاللہ انقریب ہو سکتا ہے وہ مرتد ہو جائے. جاوید اختر جو ہے نا, یہ اس کا ابا بڑا علامہ فضل الحق خیر آبادی نام ہے ان کا, پر دادا مولوی ہے. انگریزوں کے خلاف انہوں نے جہاد کا اعلان کیا تھا کہ انگریز کے فوج میں جو بھرتی ہوگا وہ مرتد ہو جائے گا, حرام ہے حرام ہے حرام ہے انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا. لیکن دیکھیں نسل در نسل چلتے چلتے کافر ہو گیا. کیوں؟ اس کے دل میں شک و شبہات, سوالات, یہ مولوی صاحب یہ سوال کا جواب نہیں دے سکتے, مولوی صاحب کے اندر یہ سوال نہیں ہے, میرا ساری دنیا کے مولوی کو چیلنج ہے, مولوی یہ سوال کا جواب نہیں دے سکتا. جب مولوی صاحب سامنے بیٹھا تو اس کی بولتی بند ہو گئی. بولتی بند ہو گئی کہ نہیں؟ آپ لوگوں میں سے دیکھا کسی نے؟ سب نے دیکھا ہوگا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے الٹی سیدھے سوالات نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ ومن يتبدل الكفر بالایمان, کہ تم ایمان کو بدل دو کس سے؟ کفر سے. فقد ضل سواء السبیل, تو یہ لوگ سیدھے راستے کہاں بھٹک گئے؟ گمراہی پر. سیدھے سے کہاں چلے گئے؟ اندھیرے سے, روشنی سے کہاں چلے گئے؟ اندھیری میں بھٹک گئے. راستہ سیدھا تو وہ ٹیڑھے راستے پہ چل پڑے. اللہ پاک ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.